بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النور آیت نمبر 31۔ دورہ قرآن پاک کے اس پروگرام میں ان آیات کے مختصر پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کا نظام حیا اور پردہ اس سے پہلے کا مضمون ہی جاری ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے جو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ یہاں عورتوں کو مزید احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پردے کے احکام میں مرد و عورت ایک جیسے نہیں ہیں۔ عورتوں کو غض بصر کے ساتھ اپنی زینت سوائے شور اور اپنے محرم کے دوسرے لوگوں سے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف وہ زینت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہو جائے، مثلا لباس کا ظاہری جانب یا کسی وقت نہ چاہتے ہوئے کوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ زینت کی چیزوں کا اظہار صرف شوہر کے سامنے یا محرموں کے سامنے یا اپنے میل جوڑ اور تعلق و خدمت کی عورتوں کے سامنے یا اپنے مملوکوں کے سامنے یا ایسے مردوں کے سامنے جو بوڑھے ہو چکے ہوں یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی جنسی معاملات سے ناآشنا ہوں۔ اور مزید یہ کہ اگر کسی غیر محرم کی موجودگی میں عورتوں کو گھر کے اندر نقل و حرکت کی ضرورت پیش آئے
تو زمین پر پاؤں مار مار کر نہ چلیں اور زیوروں کی چھنکار سنائی نہ دے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے ستر و حجاب میں فرق، کہ ستر نماز میں ہوتی ہے اور اپنے محرم سے ہوتی ہے، جبکہ حجاب اجنبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ چہرہ ستر سے مستثنا اور حجاب میں داخل ہے۔ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم پر جیسے عمل فرمایا ہے وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو اسے سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنے بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت یعنی سن کر کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر دوپٹہ بنایا، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کو اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے لیے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ انصار کی خواتین نے اس آیت کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اس حکم کا منشا کس طرح پورا ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے باریک کپڑوں کو فوراً ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صرف لوگوں کے فہم پر نہیں چھوڑا بلکہ خود اس کی پوری تصریح فرما دی۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ یعنی اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں گھر کے لیے دوپٹہ اور باہر کے لیے حجاب کی چادر رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر اپنا سر، سینہ، کمر سب کچھ اچھی طرح ڈھانک لیا جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنفیذ فرمائی وہی ہمارے لیے دلیل ہے کہ چہرہ حجاب میں چھپایا جائے گا، البتہ ستر سے مستثنا ہے۔ غض بصر کے لفظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے عام پھرنے کی اجازت تھی، تبھی تو غض بصر کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر نہ بچانے کا کیا سوال تھا۔ یہ استدلال عقلی حیثیت سے بھی غلط ہے اور واقعہ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ عقلی حیثیت سے اس لیے غلط ہے کہ چہرے کا پردہ عام طور پر رائج ہونے کے باوجود ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جبکہ اچانک کسی مرد اور عورت کا آمنا سامنا ہو جائے، اور ایک پردہ دار عورت کو بھی بسا اوقات ایسی ضرورت لائق ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھولے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں میں پردہ رائج ہونے کے باوجود بہرحال غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی رہیں گی۔ لہٰذا محض غض بصر کا حکم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عورتوں کے کھلے منہ پھرنے کو ملتزم ہے۔ واقعہ کے اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ سورہ احزاب میں حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں ہی رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ واقعہ افق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ حجاب میں شامل ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا۔
فرماتی ہیں وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہچان کر جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد میں حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک جنگ غالباً بنو قریظہ میں اس خاتون کا بیٹا خلاد شہید ہو گیا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے، یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ حضرت خلاد جواب میں کہنے لگیں، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ؟ اس نے عرض کیا، عورت کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے۔ زینت کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک خوشنما کپڑے، دوسرے زیور، تیسرے سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں یعنی میک اپ۔ یہ بات تو نہایت ہی واضح ہے کہ کسی عورت کی زینت کو چہرے ہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس سب میں مرکز زینت چہرہ ہے۔ یہاں اس آیت کے ایک حصے کو مختلف لوگوں کے مختلف بیانات نے کافی مبہم بنا دیا ہے اور اسی سے پھر لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ جملے کا مطلب بڑا واضح ہے، وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نئی سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ہے ما ظہر منہا، جو کچھ اس زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے جو چادر اوپر اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن ہی نہیں ہے اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے اندر ایک کشش تو رکھتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، اور پھر انہوں نے اس میں منہ اور ہاتھوں کو اس کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے چہرے کے میک اپ کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کو چوڑیوں اور کنگن وغیرہ کے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہاں قرآن نے ما ظاہرہ کہا ہے اور یہ لوگ اس کو ما یظہرو کے معنی لے لیتے ہیں، حالانکہ ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں دراصل قرآن صریح طور پر ظاہر کرنے سے روک رہا ہے، ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔ اس رخصت کو ظاہر کرنے تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، یعنی حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل ہے۔ یہاں قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ہیں، حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، جبکہ حجاب ستر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے، اور یہاں بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔
کچھ لوگوں نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے میں جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ اسی حجۃ الوداع میں قبیلہ خصم کی ایک عورت راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباس نے اسے جب دیکھنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ یہ دونوں واقعات عہد نبوی میں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ عورتیں احرام میں تھیں اور احرام میں چہرے کو چھپانا ممنوع ہے۔ غض بصر سے مستثنا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تفتیش جرائم میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، امیگریشن آفیسر کا عورت کے چہرے کو دیکھنا، علاج کے لیے ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا۔ یہاں ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ چہرہ کھولنا جائز یا ناجائز، لیکن غیر محرم عورت کو نظر کرنا تو بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بہ نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملہ میں احکام تھوڑے مختلف ہیں۔ ایک طرف حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا، ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اندھے نہیں ہیں جو نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک نابینا سے پردہ کیا۔ کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ تو یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ام المومنین نے فرمایا، میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ملتی ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں اپنا سپاہیانہ کھیل شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ کھیل دکھایا اور اس طرح کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر ٹھوڑی رکھ کر کافی دیر تک اس کا تماشا دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر شہوت تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن اس کے بغیر کسی دینی فائدے کے لیے نظر کرنا بعض کے نزدیک خلاف اولا ہو سکتا ہے، لیکن حرام نہیں۔ ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے میں کے معاملے میں ہے۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، مگر راستے چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جواز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے۔ مسجدوں، بازاروں، سفروں میں عورتیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں، لیکن مرد ان کو نہ دیکھیں، مگر مردوں کا کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں۔ تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان کے ساتھ مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن سے لطف اندوز ہوں۔ یہ تھیں آج کی آیات جن پر مختصر پیغامات اور چند احکامات آپ کے سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔